صرف 2 بھٹو مرنے پر انہوں نے 35 سال سندھ پر حکومت کی ہے، لیکن 35 سالوں میں روز کوئی نہ کوئی ایسا سانحہ ہوتا ہے، کوئی بلڈنگ کے نیچے آ کے مرتا ہے، کوئی بلڈنگ میں جل کر مر جاتا ہے، کوئی گٹر میں گر کر مرتا ہے، کوئی بلدیہ ٹاؤن کی فیکٹری میں جل کر مر جاتا ہے، لیکن ان ہزاروں لاکھوں بھٹوں کی کوئی بات نہیں کرتا، نہ ان کے نام پر کوئی ووٹ لیتا ہے، بلکہ ایسے بھٹوں کو ڈسکس کرنا چھوڑ دیا جاتا ہے، ان کی بات ہی نہیں کی جاتی، کیونکہ اگر ان کی بات کرنا شروع ہو گئے تو وہ 2 بھٹو جن کے نام پر حکومتیں بنتی ہیں وہ نام ختم ہو جائے گا۔ گل پلازہ میں آگ لگنے سے اب تک 60 لوگ شہید ہو چکے ہیں، لیکن یہ تعداد ابھی تک کنفرم نہیں ہے، کیونکہ ریسکیو اور ہاسپٹل کے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ڈیڈ باڈیز آ رہی ہیں وہ صرف باقیات ہیں، یہ کنفرم کرنا بہت مشکل ہے کہ یہ کتنے لوگوں کی باقیات ہیں، اور ایک ہی دکان سے 30 لوگوں کی ڈیڈ باڈیز نکلی ہیں، اور اس پر نہ بلاول کی کوئی سٹیٹمنٹ آئی ہے، نہ زرداری کی کوئی سٹیٹمنٹ آئی ہے، نہ فریال تارپل بولی ہیں، نہ ان کے بچے بات کرتے ہیں، اور نہ اس خاندان کا کوئی فرد بات کرتا ہے، اور پوری کی پوری سندھ کیبنٹ خاموشی سے بیٹھی ہے، ایک آدھ پریس کانفرنس، ایک آدھ پریس سٹیٹمنٹ، غمزدگی ہے، افسردگی ہے، افسوس ہے، بس اس کے بعد کچھ نہیں۔ 35 سال حکومت کرنے کے بعد بھی وہاں ریسکیو سروس نہیں ہے، نہ فائر اسٹیشن ہے، نہ فائر فائٹرز ہیں، نہ ریسکیو کی گاڑیاں ہیں، نہ ایمبولینسز ہیں، آج تک سندھ میں ریسکیو کا کام ایدھی والے کر رہے ہیں، سندھ گورنمنٹ نہیں کر رہی، اور ایدھی کے سہارے پر یہ چلتے ہیں کیونکہ ان کی اپنی کوئی سروس نہیں ہے وہاں۔ اب تک گل پلازہ میں 86 لوگ ایسے ہیں جو مسنگ ہیں، جن کو رجسٹر کروایا گیا ہے، اس کے علاوہ پتہ نہیں کتنے ہو سکتے ہیں، ابھی تک کنفرم نہیں ہے، لیکن ان لوگوں کو آپ جو مرضی کہہ لیں، جتنی مرضی ان پر تنقید کر لیں، آپ ان کو گالیاں دے دیں، بددعائیں دے دیں، لیکن یہ اتنے ڈھیٹ بن چکے ہیں کہ ان کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی۔ جب تک سندھ میں ان وڈیروں کی سیاست ختم نہیں ہوتی، جب تک یہ وڈیرا راج وہاں ہے، نہ وہاں تعلیم ہوگی، نہ وہاں صحت ہوگی، نہ اسکول بنیں گے، نہ ریسکیو سروس بنے گی، نہ فائر اسٹیشن بنے گے، نہ وہاں امن ہوگا، لوگ روز کسی نہ کسی پلازے میں گر کر مر جائیں گے، کوئی گٹر میں گر کر مرے گا، کوئی ہاسپٹل میں مر جائے گا، لیکن یہ لوگ وہیں کے وہیں رہیں گے، یہ اپنی ڈھٹائی کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ اب ویڈیوز میں بول بول کے یا لکھ لکھ کے کو بندہ کتنا رو سکتا ہے؟ اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو سکتا، اور سب سے زیادہ افسوس ان لوگوں پر ہے جو ان لوگوں کو ہم پر مسلط کرتے ہیں، اور سندھ کے ان لوگوں پر بھی افسوس ہے جو آج تک جیے بھٹو کا نعرہ لگاتے ہیں اور خود مرتے ہیں۔ جیے بھٹو کا نعرہ لگانے والوں کو کبھی یہ سوچنا چاہیے، کیا آپ کے گاؤں میں ہاسپٹل ہے؟ آپ کے گاؤں میں سکول ہے؟ کیا آپ کے بچے پڑھے لکھے ہیں؟ کیا آپ کے بچوں کو نوکری ملتی ہے، روزگار ملتا ہے؟ کیا آپ کا بچہ جب گٹر میں گر کر مرتا ہے، جب کسی پلازے میں آگ لگتی ہے تو وہاں ریسکیو سروس پہنچتی ہے؟ جس دن ان لوگوں نے یہ سوچنا شروع کر دیا، اس دن سے جیے بھٹو کا نعرہ لگنا بند ہو جائے گا، لیکن اب بھی کچھ نہیں ہونا، کیونکہ اس سانحہ کے بعد کوئی ایسی ویڈیو آ جائے گی، کوئی ایسا سکینڈل آ جائے گا، لوگ اس کو بھول جائیں گے اور اس کی طرف چل پڑیں گے، کیونکہ یہ قوم بھی پروپیگنڈا کی قوم ہے، یہ جھوٹ بولنے پر یقین رکھتے ہیں، کیونکہ یہ پروپیگنڈا کی قوم ہے، یہ جھوٹ سننے پر یقین رکھتے ہیں، ان کو جھوٹ اچھا لگتا ہے، ان کو وہ چیز اچھی لگتی ہے جو بالکل irrational ہو، جس میں کوئی لاجک نہ ہو، جس میں گند ہو، بے حیائی ہو، یہ صرف اسی چیز کی طرف دوڑ پڑتے ہیں اور اصل ایشوز پر بات ہی نہیں ہو سکتی۔ جب تک لوگوں کو اپنے حقوق کا خود نہیں پتا چلے گا، وہ اپنی بات خود نہیں کر پائیں گے، تب تک ان کو حقوق نہیں ملیں گے، اور یہی المیہ ہے آج کا۔ لیکن بہرحال ہماری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی ہدایت دے اور ہمارے حکمرانوں کو بھی ہدایت نصیب کرے، یا کم از کم ایسے حکمران ہمارے لیے لا دے جو اللہ کے نیک بندے ہوں، جو ہمارا خیال رکھیں۔